جو بوجھ اٹھاتے ہیں دن بھر خوش رہنے کا، ان لوگوں کی راتوں کے حال نہیں دیکھے جن چہروں پہ صدیوں کی تھکاوٹ رہتی ہے۔ تم نے ان آنکھوں کے خواب نہیں دیکھے۔ کیوں خود سے ایک سوال کرنے کو جی چاہا آج، بن کچھ کہے ہی اللہ سے بات کرنے کو جی چاہا آج۔ بہت گہرے ہیں سوچ کے دریا ابھی، کیا لکھیں کہ آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہنے کو جی چاہا آج۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ بہتر دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اسے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی ناؤ پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر تو ابھی کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ جب آپ بہت دنوں بعد تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے۔ کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن ہی در حقیقت اصل کامیابی کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نکاح کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا، اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں،
کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ جسے آنکھوں میں لکھی احساسات کی تحریر پڑھنا نہیں آتا، اس کے سامنے دل کی کتاب کھول کر رکھنا فضول ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اسی لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ میں راضی ہوں مولا، بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پروردگار کے دیدار سے حاصل ہونے والی لذت جنت کی ہر لذت سے عظیم تر ہوگی۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ خوش اخلاقی اور دعا دینا ایسی خوشبو ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ اے لوگوں، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے۔ مستقل بولتے ہی رہتے ہیں جو، کتنے خاموش ہیں وہ اندر سے۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان، رحمت والا اللہ ہے۔ زندگی آسان تو نہیں ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ تم ناشکرے بن جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ۔ ہر حال میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور احسان مانو تو وہ تمہیں اور دے گا۔ اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہے۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بہترین دیتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا بھلا قید خانے بھی حسین ہوا کرتے ہیں؟ قید خانوں میں تو بس مشقتیں ہوا کرتی ہیں، خواہشات پر جبر ہوتا ہے، ہر قدم پر صبر ہوتا ہے، بے بسی ہوتی ہے، من مرضیاں نہیں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی، آسانی نہیں ہوتی، بس آزادی کی امید ہوتی ہے کہ ایک دن آنا ہے جب تکلیفوں اور پابندیوں کا یہ دور ختم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے فکر و عمل کی آزادی ملے گی، جب دل اور روح کے سارے زخم بھر جائیں گے، ساری تھکن راحت میں بدل جائے گی۔ وہ دن جب یہ روح آسمان کی بلندیوں میں آزادی سے اڑے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو،
جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہار تو تم جاتے ہو، وہ رب تو نہیں ہارتا۔ تھک تو تم جاتے ہو، وہ رب تو نہیں تھکتا۔ تم سمجھتے ہو اس کی رحمت کے در کھلیں گے نہیں، کیوں بھول جاتے ہو وہ الرحمن الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اب کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہی خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کے کاموں کو رب تعالیٰ سنبھال لے۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جسے دل کی ہر بات کہی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہو تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ دنیاوی دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتی کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ کچھ محبتیں بدلے کی امید سے بالا تر ہوتی ہیں، اور یہی محبتیں انسانیت کی معراج ہیں۔ ام الیقین یعنی یقین سے بھی بڑھ کر یقین۔ نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کی رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی مخلوق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان نیک نصیحتوں کی یاد ہی ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔
وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالی کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ جو شخص خود اچھا نہیں اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں وہ حادثات نہیں بلکہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تو یقین مانو تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے
جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو وہ لوگ جن کی آزمائش نہیں کی گئی وہ یہ اجر و ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ہوگا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو، کیونکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیبوں کے بیان میں مت پڑا کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہی قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔